الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام دوستوں کو میں تہ دل سے اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر پریشانی سے آپ کی حفاظت فرمائے. معزز دوستو، آج ایک ایسا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وہ سلسلہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو کیا دوا تجویز فرمایا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں. انشاءاللہ اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے صحیح حدیث بخاری شریف کی جو احادیث ہیں اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاج کو بیان کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا الحمدللہ یہ چینل اسلامک اور قرآنک معلومات پر مشتمل ہے. الحمدللہ قرآن کے حوالے سے، قرآن کے ترجمہ سیکھنے کے حوالے سے اس چینل میں ہمارے لیکچر موجود ہیں. اسی طرح عملیات کے حوالے سے مستند اعمال بھی اس چینل میں موجود ہیں اور اب ایک سلسلہ اور شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے. آج میں تذکرہ کروں گا حضور علیہ الصلاۃ والسلام بخار کے حوالے سے کس طرح رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور بخار ہو جانے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا تجویز فرمایا کرتے تھے، کون سا ایسا علاج تھا جو فوری طور پر کیا جائے اور جس کی وجہ سے بندے کو فوری طور پر ریلیف مل جائے اور سکون مل جائے. اس حوالے سے آج میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیہ جہنم، کہ بخار جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے. فأطفئوها بالماء، پس اسے پانی کے ذریعے بگاؤ یا پانی کے ذریعے اسے ٹھنڈا کرو. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور عورت کی حالت یہ تھی کہ اسے بخار تھا. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عورت کے گریبان میں پانی ڈالا اور اس کے بعد فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے کہ ہم بخار کو پانی کے ذریعے دور کریں، پانی کے ذریعے اسے ٹھنڈا کریں. تو یہ دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. پہلی حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بخار جو ہے وہ جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے اور اسے تم پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو. اور دوسری حدیث میں یہ پورا واقعہ ہے کہ انہوں نے اس عورت کو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس عورت کے گریبان میں پانی ڈالا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے کہ ہم پانی کے ذریعے بخار کو ٹھنڈا کریں. اور بخاری شریف کی تیسری حدیث میں بخار ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا الحمى من فوح جہنم فابردوها بالماء، کہ بخار جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے، پس اسے تم پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو.
اور اسی طرح ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمى من فیح جہنم، کہ بخار جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ ہے، فابردوها بالماء، پس اسے تم پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو۔ اب تمام احادیث کے اندر 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، فیح، فوح اور فور، یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان تینوں کا معنی ایک ہی ہے، شعلہ یا گرمائش۔ اب آگے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو جہنم کی تپش جو فرمایا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یا تو حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے۔ اگر ہم اس کا حقیقی معنی مراد لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی یہ ایک تپش ہے جو لوگ محسوس کرتے ہیں، اور تاکہ لوگ جہنم کی گرمی کا کچھ اندازہ کر سکیں۔ دیکھیں، گرمی 2 طرح کی ہوتی ہے، دنیا کی گرمی ہے، سورج کی گرمی ہے۔ یہ جب ہوتی ہے تو انسان کے ظاہر کو لگتی ہے، اور یہ جو بخار ہوتا ہے یہ انسان کے باطن کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے۔ تو جہنم کی جو گرمی ہوگی وہ ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچے گی۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح جہنم کی گرمی باطن تک، اندر تک پہنچتی ہے، اسی طرح بخار، یہ جو بخار بھی ہے یہ بھی جہنم کی گرمیوں میں سے، یہ جہنم کی تپش میں سے ایک تپش ہے جو انسان کے باطن تک پہنچتا ہے۔ یہ اگر حقیقی معنی مراد لیں، اور اگر مجازی معنی مراد لیں تو پھر اس سے مراد تشبیہ ہوگی کہ جس طرح جہنم ایک گرم چیز ہے، اسی طرح بخار بھی ایک گرمیائش ہے، اور بخار کی گرمیائش جہنم کی تپش کے یا جہنم کی گرمیائش کے مشابہ ہے۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فابردوها بالماء، کہ تم اسے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ ان الفاظ میں مطلقاً پانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ماء زمزم، کہ زمزم کا پانی اس سے مراد ہے۔ تو محدثین اکرام نے لکھا ہے اگر کوئی مکہ شہر کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس آب زمزم کی سہولت ہے تو اس کے لیے پھر چاہیے کہ وہ، اس کے لیے اولا اور بہتر یہی ہے کہ وہ زمزم کا پانی اس کے لیے استعمال کرے۔ اور اگر مکہ سے باہر کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس پانی زمزم کا پانی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ بات ہے کہ وہ کوئی بھی پانی اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آگے ایک اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً پانی کا ذکر کیا ہے، اور حالانکہ بخاروں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بعض بخار ایسے ہیں جس میں پانی کا استعمال مفید نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے لیے، اس کے علاج کے لیے مطلقاً پانی کا جو ذکر کیا ہے وہ ان بخاروں کے لیے کیا ہے جو پانی کے ذریعے ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، جن سے پانی کے ذریعے شفا مل جاتی ہے اور آدمی کو سکون مل جاتا ہے۔ اور وہ بخار جن کے لیے پانی مفید نہیں ہے اس کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کا ملک جو ہے وہ ایک گرم ملک ہے، وہاں پہ جو اکثر بخار ہوا کرتے تھے وہ لو لگنے کی وجہ سے، گرمی لگنے کی وجہ سے ہوا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایسے جو بخار ہوتے ہیں ان کے لیے پانی کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر بخار کے لیے نہیں ہے، ہاں ان بخاروں کے لیے ہے جو گرمی کے بخار ہوتے ہیں اور جو لو لگنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا ایسے بخار جس میں پانی کا استعمال ٹھیک ہوتا ہے، ان بخاروں کے لیے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی کا فرمایا ہے کہ پانی استعمال کرو، تو پانی کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کی سمجھ دوسری حدیث سے آ جاتی ہے جو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمائی ہے کہ تم پانی کے ذریعے، کہ ان کے پاس ایک مریضہ آئیں اور انہوں نے
ان کے گریبان یعنی گردن وغیرہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا، پانی کو بہایا۔ اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کسی کو بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے اسے پٹیوں کی تجویز کرتا ہے، تو پانی کا استعمال پٹیوں کے ذریعے آپ کریں یا ویسے منہ دھلائیں۔ بعض اوقات جو طبیب ہوتا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریض کو نہلانے کا مشورہ دیتا ہے، تو جو بھی وہ مشورہ دے پانی کے ذریعے اس کا حل ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اس کا ایک طریقہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو جائے اور بخار اترنے کا نام نہ لے، اور ایسا بخار جو پانی کے ذریعے جس کا علاج یعنی ممکن ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے، صبح کی نماز کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے، صبح کی نماز کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے وہ ایسا کرے، کسی بہتے ہوئے پانی، جاری پانی، کسی نہر یا کسی دریا میں وہ اس میں ڈبکی لگائے اور اپنا سینہ اور اپنا چہرہ اس طرف کرے جس طرف سے پانی آ رہا ہے، اور اس طرح کر کے 3 مرتبہ وہ ڈبکیاں لگائے اور یہ الفاظ پڑھے، اللہم اشفی عبدک وصدق رسولک، کہ اے اللہ تو اپنے بندے کو شفا عطا فرما اور سچ فرمایا تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس طرح اگر یہ عمل کرے گا، اول تو 3 دن یہ عمل کرے اور 3 دن میں انشاءاللہ اتر جائے گا۔ اگر 3 دن میں نہ اترا تو یہ عمل جو ہے 5 دن کر لے اور پھر 7 دن کرے، اور اگر 7 دن میں نہیں اترا تو 9 دن پورے کر لے، انشاءاللہ 9ویں دن ضرور جو ہے اس کا بخار اتر جائے گا۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بخار ہوا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک مشکیزہ منگواتے اور اسے اپنے سر کے بالوں پر ڈال کر غسل فرماتے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر بخار ہو جائے اور اس کے لیے چاہیے کہ روزانہ صبح کے وقت ٹھنڈا پانی اس پر بہایا جائے، 3 دن تک یہ عمل کیا جائے، تو اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے بھی بخار کو دور فرما دیتے ہیں۔